السلام علیکم لیڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیں نام اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا احمد رضا کے صدیوں میں پہلے فاصلوں لمبے لمحے میں طے ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی ہاتھ بھر کا فاصلہ صدیوں پر محیط ہو جاتا ہے۔ ہاں ہم احمد رضا نے بیڈ نمبر 9 کے مریض کی فائل چیک کرتے ہوئے سر اٹھا کر ڈاکٹر طلحہ مرتضیٰ کو دیکھا۔ یار سب تقدیر کے کھیل ہیں، اور یہ تقدیر کبھی کبھی کتنا سنگین مذاق کرتی ہے۔ آدمی کے ساتھ ڈاکٹر طلحہ مرتضیٰ کی آنکھوں میں ملال کے رنگ بہت گہرے تھے۔ ڈاکٹر احمد رضا نے شیشوں کے اوپر سے اسے دیکھا اور فائل ٹیبل پر رکھ کر مسکرا دیا۔ تمہارے ساتھ تقدیر نے کیا مذاق کیا ہے؟ میرے ساتھ؟ طلحہ مرتضیٰ نے آہستگی سے کہا اور سوچا، میرے ساتھ تقدیر نے واقعی بہت سنگین مذاق کیا ہے۔ ایسا مذاق جو روح تک شگاف ڈال گیا۔ تمہیں کیا بتاؤں احمد رضا؟ اس نے گہری سانس لی اور نہ ظلم سماج آڑے آئے نہ والدین کی مخالفت۔ ہاتھ بھر کا فاصلہ صدیوں پر محیط ہو گیا، جسے نہ میں سمیٹ سکا نہ وہ سمیٹ سکی۔ تو یہ تقدیر کا سنگین مذاق نہیں احمد رضا؟ ہاں یہ ہے تو بہت قدرت کم سنگین مذاق۔ احمد رضا نے اینوں کے شیشے صاف کرتے ہوئے طلحہ مرتضیٰ کو دیکھا۔ اسے یہ ہسپتال جو ان کے اتنے دن نہیں لگے تھے، یہ اداس آنکھوں والا نوجوان احمد رضا کو اچھا لگا۔ وہ ہمیشہ اسے ڈپریس دیکھتا۔ احمد رضا اس سے دوستی کر کے اس کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا تھا۔ چلو یار کینٹین چلتے ہیں، کیوں نہ ایک کپ کافی ہو جائے؟ کاؤنٹر پر آرڈر دیکھ کر احمد رضا نے طلحہ کو دیکھا۔ ہاں اب بتاؤ تم ڈپریس کیوں ہو؟ یہاں تک کہ میں نے تمہیں صرف ڈپریس ہی پایا ہے، ایک ڈاکٹر کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں یہ تو ہے، میں بھی چاہ رہا ہوں کہ ایک ماہ کی چھٹی لے لوں۔ وہ تو ہے لیکن چھٹی کسی مسئلے کا حل نہیں۔ ہاں چھٹی میرے مسئلے کا حل نہیں، بلکہ میرے مسئلے کا کوئی حل ہی نہیں۔ وقت سب سے بڑا مرہم ہے۔ احمد رضا نے اسے تسلی دی، لیکن شاید میرے زخم کبھی کبھی نہیں بھرے، یہ روح پر لگے ہوئے ہیں اور یہ کبھی نہیں مٹے، اور اگر مٹ بھی گئے تو ایک سسک رہ جائے گی۔ شاید تم صحیح کہتے ہو احمد رضا، وقت سب سے بڑا مرہم ہے، لیکن ان زخموں سے خون رستا ہے اور بسادر اذیت دیتا ہے۔ وہ اس اداسی سے بولا۔ ویٹر نے بھانپ اڑاتی کافی کا کپ دونوں کے سامنے رکھے۔ میں نے کہا نا وقت سب سے بڑا مرہم ہے۔ ہاں وقت، لیکن ابھی وقت گزرا ہی کب ہے؟ ایسا لگتا ہے ابھی کل کی ہی بات ہے، حالانکہ پورے 2 سال گزر گئے ہیں۔ پھر بھی یوں لگتا ہے جیسے سسٹر ماریا نے مجھے ایمرجنسی میں پہنچنے کا کہا اور میں تیزی سے جا رہا ہوں۔ طلحہ مرتضیٰ اپنی ماضی میں کھو گئے تھے۔ حادثہ؟ مسٹر ماریا نے میرے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ بلیک بالکل ینگ لڑکا ہے، 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی، یہاں دادی کے پاس رہتا ہے، پڑھائی کے سلسلے میں رہتا ہے۔ اس کے ماں باپ شارجہ میں رہتے ہیں، ایک بہن بھی ساتھ ہے۔ کیا یہ سیریس ہے؟ معلوم نہیں، لیکن ڈاکٹر فرات کہہ رہے تھے ٹانگ ٹوٹ گئی ہے اور ابھی بے ہوش ہے۔ تھینک یو میم۔ سسٹر ماریا کا شکریہ ادا کر کے ایمرجنسی روم کی طرف بڑھا، یکدم وہ میرے سامنے آ گئی۔ وہ تھوڑی دیر خاموش ہو گیا، جیسے وہ ابھی بھی اس کے سامنے ہو۔ احمد رضا اسے خاموشی سے دیکھتا رہا اور چھوٹے چھوٹے گھونٹ لینے لگا۔ احمد رضا، وہ میرے سامنے کھڑی تھی، لبنی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں، دلکش آنکھیں رو رو کر سرخ ہوئی تھیں، سچ مچ گلاب کی پتیوں سی رنگت، نزاکت لیے ہونٹ کچھ کہنے کے لیے کپکپا رہے تھے۔ اتنا مکمل، حسین
حسن میرے دل نے اللہ کی طرف تعریف کی، میرے دل نے جیسے کئی دھڑکنیں مس کی۔ ڈاکٹر وہ میرا بھائی، وہ بولی تو میں چونکا اور اس کے شہر سے باہر نکلا۔ آپ کا بھائی؟ میرا سوالیہ نظریں اس پر ٹھہری تو جھجکنا بھول گئیں۔ وہ ٹھیک ہو جائے گا نا؟ ابھی کیا کہہ سکتے ہیں؟ میں نے شعوری طور پر اس کا چہرے سے نظریں ہٹائیں اور ایمرجنسی روم کا دروازہ کھول کر وہاں بڑھ گیا۔ ٹانگ میں فریکچر ہے، باقی چوٹیں معمولی ہیں، لیکن خون بہت ضائع ہوا ہے، ڈاکٹر فراد نے اسے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اور تھینکس، میں نے اسے دیکھا، اس کے پیشانی پر چوٹ تھی۔ اس کا چہرہ بالکل باہر کھڑی لڑکی کی مشابہ تھا۔ میری ضرورت ہے ڈاکٹر؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، میں سنبھال لوں گا، بس ان لوگوں کو کہیں کہ جو میں نے سامان لکھ کر بھجوایا ہے وہ جلدی سے منگوائیں، ہمیں جلدی سے پلاسٹر چڑھانا ہے۔ میں باہر نکلا تو وہ صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، تیزی سے اس کی طرف لپکی۔ ریلیکس، میں مسکرایا۔ ٹانگ میں فریکچر ہوا ہے، آپ کو جو سامان کہا ہے وہ منگوایا؟ وہ بابا گئے ہیں نیچے لانے کے لیے۔ ویسے یہ حادثہ کیسے ہوا؟ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس سے باتیں کروں، اس کی باتیں سنوں۔ وہ بابا نے مون کوئی بائیک دلائی تھی اس کی برتھ ڈے پر، ہم نے منع بھی کیا تھا لیکن وہ نہیں مانے، اور بس آج ٹرک کے کالج نے واپسی پر ٹکر مار دی۔ اس کی آواز میں بہت خوبصورتی تھی، یوں جیسے سبکسرو میں ندی موخران ہو۔ پریشانی کی بات نہیں، لیکن شاید بلڈ کی ضرورت پڑے۔ ہاں، وہ میں دے دوں گی۔ ہم دونوں ہمارا بلڈ گروپ سیم ہے۔ اس نے اپنا دیا بازو آگے کیا تو میں بے اختیار مسکرایا۔ ابھی نہیں، کیا خبر؟ ضرورت ہی نہیں پڑے۔ اوہ اچھا۔ وہ شرمندہ ہوئی اور اپنا بازو پیچھے کر لیا۔ اس کے سفید بازو میں ہی وہ الجھ کر رہ گیا۔ سر، وہ آپ کا ICU سے کال ہے، سسٹرز نے مجھے بلایا۔ میں اس پر گہری نظر ڈال کر اسے پریشان نہ ہونے کی تلقین کر کے وہاں سے چلا گیا۔ اس نے کافی کا آخری گھونٹ لیا اور کپ ٹیبل پر رکھ دیا۔ تو تمہیں اس لڑکی سے پہلی نظر میں محبت ہو گئی؟ اس کی ٹینشن کم کرنے کے لیے احمد رضا مسکرایا اور اس کی طرف سگریٹ بڑھا دیا۔ ہاں، شاید پہلی نظر میں یا ہولے ہولے، لیکن جس دن اس نے میرے سامنے آ کر کہا کہ طلحہ I love you، مجھے لگا جیسے میں یہ بات بہت پہلے ہی کہنا چاہتا تھا، لیکن یہ کہہ کر اس نے سگریٹ سلگایا۔ احمد رضا، وہ شاعر کی شاعری کی طرح تھی۔ الیان عارف، اس کا نام بھی بہت منفرد تھا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ اس کی خوبصورتی بیان نہیں کر سکتا۔ وہ جب بھی سامنے آتی میری بیٹ مس ہو جاتی۔ وہاں موجود پورے اسٹاف نے اس کے حسن کو سراہا تھا اور میں نے ایک انسان سے لوہے میں تبدیل ہو گیا تھا۔ وہ اس کی طرف کھینچا چلا جا رہا تھا۔ میں بھی ہسپتال میں آتے ہی بے اختیار اس کے کمرے کی طرف جاتا۔ مون کو اب کمرے میں منتقل کر دیا تھا اور اس کے والدین بھی شارجہ سے آ گئے تھے۔ کیا والدین کے آنے سے اس کا آنا کم ہو گیا تھا؟ احمد رضا اسے دیکھ کر بولے۔ نہیں، وہ روز آتی تھی اور مستقل آتی تھی، دن بھر سب ہوتے، رات کو وہ اس کا کزن ہوتا جو انگلینڈ سے آیا تھا۔ اس کی نظریں جب بھی الیان پر پڑتی تو اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ہوتی تھی۔ میں ڈیوٹی سے فارغ ہو کر اس کمرے میں چلا جاتا۔ مون ایک ہنسمکھ لڑکا تھا، اس سے گفتگو ہوتی رہی۔ الیان نے بتایا وہ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ میں وہاں بیٹھ کر الیان اور مون کا حوصلہ بڑھاتا، وہ چائے دیتی، میں پی لیتا۔ اس وقت میں خود اس بات سے آگاہ نہیں تھا کہ میں اس سے محبت کرنے لگا ہوں
اور میں یہ بات خود سے بھی اعتراف کرنے سے ڈرتا تھا کیونکہ میرے اور اس کے حیثیت میں بہت فرق تھا۔ اس کا باپ بہت بڑا بزنس مین تھا۔ ڈیفنس میں ان کا اپنا بہت بڑا گھر تھا، لیکن اتنی دولت مند ہونے کے باوجود وہ مغرور نہیں تھی۔ اس کے ذات میں سادگی تھی۔ اس نے اسے پرکشش بنا دیا تھا۔ وہ لمحے جو میرے اس سے بات کرتے گزرے وہ میرے لیے سب سے خوبصورت تھے، اور وہ خوش اخلاق تھی، سب سے مسکرا کر بات کرتی تھی۔ مون ٹانگ کا فریکچر تو ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ پیشانی کا زخم خشک ہی نہیں ہو رہا تھا، بلکہ ٹانگیں انفیکشن کی وجہ سے خراب ہو گئی تھی۔ شوگر نہ ہو، بلڈ ٹیسٹ کروائے، ڈاکٹر فراد نے کہا۔ اور جو انکشاف ہوا وہ بہت اذیت ناک تھا۔ مون کو بلڈ کینسر تھا۔ یہ انکشاف کیسے ہوا تھا؟ میں نے تفصیل نہیں پوچھی، بس روتی ہوئی الیان کو دیکھا۔ کیا مون مر جائے گا؟ وہ رو رہی تھی۔ اللہ نہ کرے، میں نے اسے تسلی دی تھی، لیکن مجھے خود کے الفاظوں میں کھوکھلا پن محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے والدین کے چہرے ستے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ فی الحال ان کے جوان بیٹے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ ٹرانسپلانٹیشن کے لیے اس کے والدین بھاگ دوڑ کر رہے تھے، ادھر سب باڈی ٹیسٹ کروا رہے تھے۔ کسی کے ٹیشوز میچ نہیں ہو رہے تھے۔ مون کا رنگ ان چند دنوں میں پھیکا پڑ گیا تھا۔ الیان کی آنکھیں بھی ہر وقت سوجی رہتی۔ میں فارغ ہوتے ہی اس کے پاس چلا جاتا۔ طلحہ، مجھے لگتا ہے مون ہم سے بچھڑ جائے گا۔ ماما بابا صدمہ نہیں سہہ پائیں گے۔ مون ابھی 18 سال کا ہے، ہم سب بہنوں کا بھی وہ پیارا ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ وہ منہ ہاتھوں میں دیے رو رہی تھی۔ دعا کرو نا علی کہ کسی کے ٹیشو میچ ہو جائیں، پھر دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اسے سینے سے لگائے تسلیاں دیتا۔ وہ کتنی ہی دیر میرے سینے سے لگ کر سسکتی رہی۔ ہماری نئی نویلی محبت کو پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی تھی۔ ہم جب بھی ساتھ بیٹھتے، مون اور اس کی بیماری کے علاوہ کوئی موضوع نہیں ہوتا تھا، اور آخر کار الیان کے ٹیشوز میچ ہو گئے۔ اس کی بہن نے آ کر اسے گلے لگایا۔ تھینک یو، اب ہم مون کی زندگی کی امید رکھ سکتے ہیں۔ تمہارے ٹیشوز میچ ہو گئے ہیں۔ میری پاپا سے بات ہو گئی ہے، انہیں اسلام آباد سے ویزا مل جائے گا، اور انگلینڈ میں بھی بات ہو گئی ہے۔ اس کی بہن نے اسے تفصیل بتا دی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنی بہن کو دیکھا۔ اس کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ کیا ہوا الیان؟ طلحہ نے اسے دیکھا۔ میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ وہ ہاتھوں میں منہ چھپائے رو دی۔ کیا ہوا الیان؟ کچھ نہیں ہوگا۔ کئی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے پیاروں کے لیے کرتے ہیں ایسے اور زندہ رہتے ہیں۔ اس کی بہن نے اسے سمجھایا۔ اس نے بے بسی سے میری طرف دیکھا۔ میں اسے نہیں رہوں گی، پھر میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، یہ شہر چھوڑ کر یہاں۔ اگر ٹرانسپلانٹیشن ہو جائے تو ڈاکٹر احمد رضا، اس وقت میں نے جو اس کی آنکھوں میں دیکھا، مجھے ایک دم ادراک ہوا کہ کہیں نہیں جانا چاہتی۔ ہاں احمد رضا، وہ اتنے کم عرصے میں مجھ سے شدید محبت کرنے لگی تھی۔ وہ اس محبت میں بہت آگے نکل چکی تھی کہ کچھ دیر بعد وہ میرے سامنے تھی۔ طلحہ، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ میں آپ سے جدائی کا تصور نہیں کر سکتی، لیکن یہ مون کی زندگی کا سوال ہے۔ میں نے اسے سمجھایا، اور میری زندگی کا بھی سوال ہے۔ میں مر جاؤں گی۔ شاید اس کے اندر چھوٹی سی ہنس تھی جو اسے کہلوا رہی تھی، مجھے لگتا ہے میں یہاں سے گئی تو ہمارے درمیان بہت صدیوں کے فاصلے حائل ہو جائیں گے۔ میں یہاں
میں جہاں اس کی محبت پر نازا تھا وہاں پریشان بھی تھا۔ اس کے گھر والے سمجھا کر تھک گئے، لیکن اس کی ایک ضد تھی، میں نہیں جاؤں گی۔ علی پلیز مان جاؤ، میں نے اس کی التجا کی، وہ تمہارا بھائی ہے اور آپ میری محبت۔ میں کہیں نہیں جاؤں گا، میں یہیں رہوں گا۔ تم جب واپس آؤ گی میں تمہیں تمہارے ڈیڈی سے مانگ لوں گا۔ تمہیں یقین ہے میں واپس آؤں گی؟ ہاں انشاءاللہ، لیکن مجھے نہیں یقین ہو سکتا ہے میں واپس آؤں اور تم نہ ملو۔ میں تمہیں کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اتنی شدتیں ٹھیک نہیں ہوتی علی۔ مون کی زندگی ہوگی تو خدا یہی سبب بنا لے گا۔ پاگل ہو گئی ہو الیان؟ میں نے اسے ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ مانی۔ میں اپنا کام ختم کر کے حسب معمول مون کے کمرے کی طرف گیا تو وہ جھک کر اس کی پیشانی چوم رہی تھی۔ مون نے یکدم آنکھیں کھول کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ علی مجھے بچا لو۔ جانے کا کیا تھا اس کے لہجے میں؟ وہ مٹی کے ڈھیر کی طرح بیٹھی چلی گئی۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی، حسرت تھی، زندہ رہنے کی خواہش۔ وہ مون کا ہاتھ تھامے روتی رہی اور مون کی محبت ہر جذبے پر غالب آ گئی۔ اور جانے سے پہلے ان چند دنوں کا بیشتر حصہ اس نے میرے ساتھ گزارا۔ مجھے بھول مت جانا طلحہ، مردوں کی عادت ہوتی ہے وہ جلد ہی بھول جاتے ہیں۔ میں تمہاری بے وفائی کے بعد جی نہیں سکوں گی۔ سچ تو یہ ہے ڈاکٹر احمد رضا، مجھے اس کی شدتوں سے خوف آنے لگا ہے۔ الیان میں تم سے بے حساب پیار کرتا ہوں۔ اگر تم چاہو تو میں اپنے والدہ کو بھیجوں۔ جانے سے پہلے ہم نکاح کر لیتے ہیں۔ رخصتی آنے کے بعد میں نے اسے بلایا لیکن وہ مان گئی۔ اس کے پیرنٹس بھی راضی تھے۔ اتنا وقت نہیں تھا کہ نکاح ہو سکے، اس لیے بس منگنی ہو گئی اور اس کی اگلی صبح وہ انگلینڈ کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہ ساری رات بھی ہم نے باتوں میں گزاری تھی۔ وہ آخری لمحے تک مڑ مڑ کر دیکھتی رہی۔ آپ کے بغیر یہ دن کیسے گزریں گے طلحہ؟ اس نے مجھے سفر کے دوران ٹیکسٹ کیا تھا۔ اس کی محبت میں شدت تھی۔ جیسے اتنے سال گزرے، میں نے ہلکے پھلکے انداز میں جواب دیا، پہلے ہم ملے ہی کب تھے جب مجھے یوں لگ رہا تھا طلحہ کہ ہر گزرتا لمحہ مجھے آپ سے دور کر رہا ہے۔ اس نے مجھے ٹیسٹ کیا۔ پاگل ہو تم یار علی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم جلد ہی مون کے ساتھ یہاں ہوگی۔ پھر سب غلط ہو گیا۔ اس نے ٹیبل پر کونیاں ٹکا دی۔ ڈاکٹر احمد رضا نے اس کے بازو پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ ناؤ ریلیکس طلحہ، تم کہو تو اور کافی منگوا دوں؟ نہیں میں ٹھیک ہوں۔ وہ خود کو کمپوز کرتا، دوسرا سگریٹ سلگایا اور کچھ دیر کے لیے آنکھیں موند کر سوچتا رہا۔ انسان جو سوچتا ہے وہ کبھی نہیں ہوتا۔ کچھ فاصلے ہوتے ہیں آسمانوں پر۔ اس کا جو کزن اس میں انٹرسٹڈ تھا، اس کا ہم عمر جو یہاں ہسپتال میں بھی تھا، وہ لوگ اس کے گھر میں مقیم تھے۔ جاتے ہی مون کو ایڈمٹ کروا دیا تھا لیکن مسلسل ہسپتال میں رہنے کی وجہ سے وہ کمزور ہو گیا تھا۔ کچھ دن ٹیسٹ وغیرہ ہوتے رہے۔ الیان کا روز فون آتا، مجھے ہر وہ لفظ بلفظ بتاتی۔ ایک روز اس کا فون آیا کمزور سا، مون لندن کی سردی برداشت نہیں کر سکا اور اس سے نمونیا ہو گیا۔ دوسرا مہینہ مون کی بیماری کے نظر ہو گیا۔ پھر نہیں کیا تھا، ڈاکٹرز نے ابھی ٹرانسپلانٹیشن نہیں کی۔ الیان صحیح سے بتا نہیں پاتی، اس کی آدھی بات آنسوں کے نظر ہو جاتی۔ خدا کے لیے الیان رویا مت کرو، میرے دل میں کچھ ہوتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ایک دن میں ان آنسوؤں میں ڈوب جاؤں گا۔ اچھا اب نہیں روؤں گی، وہ وعدہ کر لیتی لیکن اگلے دن پھر وہی رونا۔ شاید اس کے دل کو پہلے ہی خبر ہو گئی تھی کہ انہوں نے کی وقت تیزی سے گزرتا رہا حتیٰ کہ الیان کا ویزا ختم ہو گیا۔ میرا ویزا ختم ہو رہا ہے، میں واپس آ رہی ہوں۔ ایک روز اس نے بتایا، شاید دوبارہ ویزا لگنے کے بعد آؤں یہاں۔ ڈیڈی نے سفارت خانے ذریعے بات کی ہے لیکن پتہ نہیں کیا ہے، ہمارے ویزے کو وسیع ہو رہی ہے جبکہ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں وہ 2 ماہ اسے ابھی ہسپتال میں رکھیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا طلحہ، ایک
سے ایک ہفتے میں ہمارا نکاح ہو جائے، میں اماں سے بات کرتا ہوں، میں مسکرا کر بولا۔ اور اس دن وہ روئی بھی نہیں، لیکن اگلے دن وہ ہچکیاں لے کر رو رہی تھی۔ طلحہ، یہ لوگ تمہیں اور مجھے الگ کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ یہ سب کا فیصلہ کہ میری شادی میرے کزن یوسف سے کی جائے تاکہ میں یہاں رہ سکوں اور ویزے کے حصول میں پرابلم نہ ہو۔ ڈاکٹرز کا خیال ہے ٹرانسپلانٹیشن کے بعد بھی مون کو کچھ عرصہ یہاں رہنا پڑے گا۔ میرے یہاں موجود رہنے کی صرف ایک ہی صورت ہے، میری ایک ایسے شخص سے شادی کی جائے جس کی برٹش نیشنلٹی ہو۔ نکاح وغیرہ کے کاغذات تیار ہوتے ہی نہیں، ہرگز نہیں، میں کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ مون کی اگر زندگی ہے تو خدا کوئی نہ کوئی سبب بنا دے گا، اور اس وقت پہلی بار میں حقیقتاً پریشان ہوا تھا۔ مجھے اس وقت اس کے کزن کا نام پتہ چلا تھا کہ وہ یوسف ہے، جو اس میں انٹرسٹڈ ہے۔ یہ اس مسئلے کا بالکل حل نہیں تھا، پر ایک مریض کے ساتھ جانے والی کے بغیر مریض کا علاج ممکن نہ تھا۔ وہ تو ویزا کیوں نہیں دے رہے تھے، میں الجھ گیا۔ وہ رات میں نے جاگتے ہوئے گزاری۔ اگلے روز پھر فون آ گیا، طلحہ مجھے یہ لوگ پھر بلیک میل کر رہے ہیں، صبح سے شام تک ممی اور بہنیں مون کی زندگیوں کا واسطہ دے رہے ہیں۔ میں کیا کروں طلحہ، میں بھی مون سے بہت پیار کرتی ہوں، مجھے مون کی زندگی بھی عزیز ہے، اور مجھے تمہاری جدائی کا تصور ہی مارے دے رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے میں مر جاؤں گی۔ میں ہسپتال جاتی ہوں، مون کی نظریں، ان میں چھپی زندگی کی حسرت، اس کی باتیں جگر کاٹتی ہیں۔ میرا صرف تم میری زندگی کا ضامن بن سکتی ہو۔ اس کی نظریں کہتی ہیں ڈیڈی رات میں کمرہ بند کر کے روتے ہیں۔ میرا دل پھٹنے لگتا ہے۔ طلحہ میں کیا کروں؟ اور پھر کیا ہوا؟ ڈاکٹر رضا آگے ایک گہری سانس لی اور آنکھوں میں دھند پھیل گیا۔ الیان ہار گئی، خون کی محبت اور ہر جذبے پر غالب آ گئی۔ اس کی آنکھوں سے دو ماٹی ٹوٹ کر ہتھیلی پر گرے۔ یہ انسانی فطرت ہے ڈاکٹر۔ طلحہ احمد رضا نے اسے تسلی دی۔ ہاں شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن میری اور الیان کی دنیا اجڑ گئی۔ وہ فون پر بے ساختہ روتی تھی۔ نکاح سے چند گھنٹے بیشتر بھی اس نے فون کیا تھا۔ طلحہ چند گھنٹوں بعد میرا نکاح یوسف سے ہے، مجھے لگتا ہے میرا دم گھٹ جائے گا۔ میں اپنا دکھ بھول کر اسے سمجھانے لگا، الیان حوصلہ کرو، کبھی کبھی زندگی ہم سے قربانی مانگتی ہے، اور تم یہ مون کی زندگی کے لیے قربانی دے رہی ہو۔ خدا مون کو زندگی دے اور تم اس امتحان میں سرخرو ہو۔ میں دل پر جبر کیے اس سے باتیں کر رہا تھا۔ دیکھو علی، تم مجھے اب فون مت کرنا، اب چند گھنٹوں بعد تم کسی اور کی ہو جاؤ گی۔ یوسف تم سے محبت کرتا تھا، وہ تمہیں خوش رکھے گا۔ آج کے بعد اس کے متعلق سوچنا اور مجھے بھولنے کی کوشش کرنا۔ کیسے طلحہ میں مر جاؤں گی، وہ چیخی تھی، یہ سوچ کر کہ تم نے یہ سب مون کی زندگی کے لیے کیا۔ میں نے خود پر ضبط کیے، اسے سمجھایا، میں اس کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ طلحہ ایک بار کہہ دو آئی لو یو، یہ تم نے آج تک نہیں کہا۔ آئی لو یو میری جان علی، آئی لو یو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز بھر آئی۔ کچھ دیر ان دونوں کے بیچ خاموشی رہی، صرف اس کی سسکیاں ہی طلحہ کے کان میں گونج رہی تھیں۔ ہم اسلامک سینٹر جا رہے ہیں، وہیں نکاح ہوگا۔ وش یو گڈ لک، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ میں نے اپنا موبائل آف کر دیا۔ ہاں میرا دل چاہا میں اپنی قسمت کی ظریف پر روں۔ کتنی مختصر عمر تھی ہماری اس فانی محبت کی، صرف چند ماہ، اگلے چند روز میں نے موبائل آف رکھا اور ہسپتال سے بھی چھٹیاں لے لی۔ مجھے سنبھلنے کا وقت چاہیے تھا، میرا دل میرے قابو میں نہیں تھا۔ میں فریاد کن تھا، اپنی اس ستم
ظرفی پر کیا تھا اگر میری ملاقات الیان سے نہیں ہوتی، اگر ہوئی تو اس سے محبت نہیں ہوتی۔ وہ معصوم سی اپنی محبت میں اتنی شدید لڑکی وہ کیسے رہ سکتی تھی میرے بغیر؟ اس کی لائف ڈسٹرب نہ ہو، میں نے موبائل آف ہی رکھ لیا۔ لیکن اس سے بڑی ستم ظرفی یہ ہوئی کہ ڈاکٹر طلحہ نے سر جھکا لیا، جیسے آنسو پینے لگا کہ الیان نے شوہر نے یہ جان لیا کہ وہ تم سے محبت کرتی ہے۔ کیا وہ دل کی یہ کراری کو نہیں چھپا سکی؟ احمد رضا نے اسے دیکھا 3 راتوں کے بعد۔ پتہ نہیں وہ کون سا پہر تھا جب میری آنکھ لگ گئی۔ میں نے ہسپتال فون کرنے کے بعد فون آف کرنا بھول گیا تھا۔ میرا فون بجا، میں نے فون اٹھایا، دوسری طرف الیان تھی۔ علی، میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ مجھے اس طرح فون مت کرو، اگر اس طرح ہوگا تو نہ تم ایک دوسرے کو بھول پائیں گے۔ دوسری طرف اس کی ہلکی سسکی ابری، علی تمہارا شوہر کہاں ہے؟ وہ سب مون کی ڈیڈ باڈی پاکستان لے آنے کا انتظام کر رہے ہیں۔ واٹ؟ نہیں۔ احمد رضا نے اسے بے یقینی سے دیکھا۔ یہ سچ ہے ڈاکٹر احمد مون کا انتقال ہو گیا ہے اسی شب جس شام الیان کا نکاح اس کے کزن کے ساتھ ہوا۔ الیان ولیمے کی تقریب کے لیے تیار ہو رہی تھی جب اسے اطلاع ملی۔ میں یہ خبر سن کر شاکڈ میں تھا۔ اس کا لہجہ بالکل اسپاٹ تھا۔ اسے مر جانا تھا تو چند گھنٹے پہلے نہیں مر سکتا تھا؟ مجھے اس کے لہجے میں خوف آنے لگا۔ وہ اپنے آپ میں نہیں تھی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے کیا کہوں۔ کتنی چاہ تھی مون کو اپنی زندگی کی، وہ جینا چاہتا تھا۔ اس کی عمر اتنی کم تھی، وہ ابھی بھی تو بڑا ہوا تھا۔ میرا دماغ معاف ہو گیا۔ میں کیا کہتا؟ میرے پاس الفاظ ہی نہیں تھے۔ پھر مون کو لے آئے یہاں۔ ڈاکٹر فرحات کے ساتھ بھی گیا تھا۔ جنازے پر ایک کوہرام مچا ہوا تھا۔ وہاں الیان کہاں تھی؟ میں نے کھوجنے کی کوشش کی، مجھے ان میں دیکھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ میں نے موبائل کا نمبر چینج کر لیا۔ ایک ماہ کی چھٹی لے کر وہاں سے چلا گیا۔ مجھے لگا میں اگر وہاں رہا تو خود کو روک نہیں سکوں گا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کی میریڈ لائف خراب ہو، کیونکہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا تھا۔ میرے جانے کے بعد ڈاکٹر فرحات نے بتایا کہ وہ مجھ سے ملنے آئی تھی۔ شاید وہ آخری بار مجھ سے ملنا چاہتی تھی۔ شکر تھا میں وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ بکھر جاتی تو میرا سنبھلنا مشکل ہو جاتا۔ میں نے سب کچھ چینج کر لیا۔ فون نمبر اپنا، گھر ماما کو لے کر یہاں لاہور آ گیا۔ گھر کا نمبر بھی میں نے چینج کر لیا تھا۔ ڈاکٹر طلحہ تم نے اچھا کیا، لیکن اب وہ کہاں ہے؟ ڈاکٹر احمد نے اسے دیکھا۔ میں نے تو اسے کھوجنے کی کوشش نہیں کی، لیکن اس دن میں جب شارجہ کچھ کام کے لیے گیا تو وہاں ایک بچہ میری گاڑی سے ٹکرایا۔ اسے زیادہ چوٹیں نہیں لگیں۔ میں نے اسے دیکھنے گاڑی سے باہر آ گیا، تبھی وہ بھاگتی ہوئی آئی اور اسے گلے لگایا۔ مون، تمہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ وہ اس کا چہرہ چوم کر بولی۔ میں شاکڈ وہیں کھڑا تھا، تبھی اس نے مجھے دیکھا اور وہ بھی شاکڈ کھڑی مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے خود کو سنبھالا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ماما چلے نا گھر، شام ہو رہی ہے۔ اس کا بیٹا مون اس کا ہاتھ کھینچ رہا تھا۔ میں نے آنکھوں میں آنسو لیے گاڑی سٹارٹ کر دی اور وہاں سے چلا گیا۔ میں نے پیچھے دیکھا، وہ وہیں کھڑی تھی۔ شاکنگ کی کیفیت میں اسے بھلا چکا تھا۔ وہ کیوں آئی میرے سامنے؟ اس کی محبتیں، شدتیں، سسکیاں، رونا، نکاح سے پہلے فون پر بات کرنا مجھے سونے نہیں دیتا۔ میں کیا کروں؟ آخر ہم دونوں کیوں الگ ہوئے؟ وہ میرا نصیب کیوں نہیں تھی؟ کیوں؟ اس نے یہ کہہ کر اپنا سر کسی کی پشت سے ٹکا دیا اور آنکھیں موند لیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔
خبر نہ تھی کہ مجنون کی صفا بڑھ کر فساد ہستی سے سارے محرکہ گئی چارہ عارضی اجاڑ گئی ختم شد۔ ناول کا نام ہے خبر نہ تھی اور اس کی رائٹر ہیں خدیجہ رفیق۔ اگر میرے ناول پڑھنے میں کوئی مسٹیک ہو گئی ہو تو مجھے معاف کیجیے گا۔